بظاہر تو ان کی بیوی بالکل ٹھیک تھی، پر اچانک سے ان کو کوئی دورہ پڑتا اور وہ اپنی ہی کھال دانتوں سے نوچنا اور کھانا شروع ہو جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف اور اردو ہارر اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستوں، میں آپ لوگوں کے لیے کچھ بھیانک واقعات لایا ہوں جن کو سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ ان بھیانک واقعات میں آخری والا واقعہ ضرور سنیے گا، کیونکہ وہ واقعہ کالے جادو کرنے والے کے انجام پر ہے۔ تو چلیں اب بنا وقت ضائع کیے واقعات کی طرف بڑھتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی سٹوریز آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ کا سبسکرائب کرنا میرے لیے بہت ہی بڑی موٹیویشن ہے۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کے کمنٹس پڑھ کر قسم سے میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور دل کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اور اچھے واقعات لاؤں۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں جو آپ میری ویڈیوز کو اتنا پیار دیتے ہیں۔ اپنا پیار ایسے ہی قائم رکھیے گا۔ تو چلیں اب پہلے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ دوستوں، آج کا یہ پہلا واقعہ ہمارے ایک سبسکرائبر ناصر حسین بھائی ان کے والد کے ساتھ کچھ سال پہلے پیش آیا تھا۔ تو چلیں ان کی زبانی اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک سچا واقعہ ہے جو خود میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس واقعے سے پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں ایک سیکیورٹی گارڈ تھا۔ میرے اکثر ایک شہر سے دوسرے شہر میں تبادلے ہوتے رہتے تھے۔ ایک بار میرا تبادلہ ایک ایسے علاقے میں ہوا جو بہت ہی گنجان علاقہ تھا۔ وہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، ہر طرف جنگلات اور پہاڑ تھے، اور سب سے بڑا مسئلہ اس علاقے میں یہ تھا کہ وہاں پہ موبائل کے سگنلز بھی کام نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اس علاقے میں تبادلے کے بعد 3 مہینوں تک میرا اپنے بیوی بچوں سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا، اور 3 مہینے بعد جب میں چھٹی لے کر گھر کی طرف جا رہا تھا تو میں نے سکون کا سانس لیا کہ کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح اس علاقے سے آزادی تو مل گئی۔ میں اپنے علاقے پہنچ چکا تھا، لیکن اس وقت کافی رات ہو چکی تھی اور کوئی رکشہ یا ٹیکسی وغیرہ مجھے نہ مل سکی۔ تو میں نے سوچا اتنا لمبا سفر تو نہیں ہے، کیوں نہ پیدل ہی گھر جایا جائے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا اور اللہ کا نام لے کے پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسٹیشن سے ہمارے گھر کا راستہ تقریباً 3 کلومیٹر تھا، اور اسی راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان آتا تھا، اور میں جب اس قبرستان والے راستے کے پاس سے گزرا تو مجھے قبرستان کے قریب ایک لڑکی کھڑی نظر آئی جو ایک قبر کے پاس بیٹھی تھی۔ اس لڑکی نے سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی، اس لیے میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا اتنی رات کو کوئی لڑکی قبرستان میں کیا کر رہی ہوگی۔ یہی سوچتا ہوا میں قبرستان کے بیچ میں بنے راستے میں چلتا ہوا اس لڑکی کی طرف جانے لگا۔ بتاتا چلوں کہ ہمارے علاقے کے قبرستان کے بارے میں آج تک کوئی ڈر یا خوف والی افواہ نہیں سنی گئی تھی، اس لیے میں بے خوف اس قبر کی طرف جانے لگا جہاں وہ لڑکی بیٹھی تھی۔ میں تھوڑا اور نزدیک ہوا تو میں نے دیکھا وہ لڑکی ایک قبر پر بیٹھی سر جھکائے پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ میں اس کے پاس جانے لگا، اور جب میں اس لڑکی کے قریب پہنچا تو میں نے اس لڑکی کو سلام کیا۔ اس لڑکی نے میرے سلام کا جواب دیا، رحمان چاچا کیسے ہیں آپ؟ میں اس لڑکی کی زبان سے اپنا نام سن کر حیران ہوا۔ میں نے پوچھا، آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں بیٹا؟ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، چچا آپ مجھے بھول گئے، میں رمشا ہوں، نواز دین کی بیٹی۔ میں نے تھوڑا سا ذہن پر زور دیا تو مجھے یاد آیا وہ لڑکی دراصل ہمارے پرانے محلے دار تھی جو 4 سال پہلے ہمارا محلہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بہت دور کی رشتہ داری بھی تھی میری ان سے۔ اب تو وہ لڑکی کافی بڑی ہو چکی تھی۔ میں نے جب اسے دیکھا تھا تب وہ میری بیٹی کے ساتھ اکثر ہمارے گھر کھیلنے آیا کرتی تھی۔ میں نے اس کو پہچانتے ہوئے پوچھا،
ابو اور امی کیسے ہیں بیٹا؟ رمشا نے کہا سب ٹھیک ہے چچا جان، آپ کیسے ہیں اور نادیہ کیسی ہے؟ رمشا نے میری بیٹی کا نام لیا تھا۔ میں نے کہا وہ سب ٹھیک ہے بیٹا، لیکن تم اتنی رات کو قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ میری بات سن کر رمشا کافی اداس ہوئی اور بولی بس اب کہاں جاؤں گی چچا۔ میں نے سوچا شاید رمشا گھر والوں سے ناراض ہو کر قبرستان آئی ہو۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا تمہارے گھر والوں سے کوئی ناراضگی ہوئی ہے اور تمہارے ابو کو پتہ ہے تم اس وقت یہاں ہو؟ میری بات سن کر رمشا بولی ابو ہی تو مجھے یہاں لائے تھے۔ میں نے چونک کر پوچھا کیا مطلب بیٹا؟ تو رمشا بات ٹالتے ہوئے بولی آپ چھوڑے چچا، پانی پیئیں گے آپ؟ میں 2 کلومیٹر پیدل چلتا ہوا آیا تھا تو میں کافی تھکا ہوا تھا اور مجھے پیاس بھی کافی لگی ہوئی تھی، تو میں نے رمشا سے کہا کہ ہاں بیٹا پلا دو۔ رمشا نے برابر میں پڑے ایک چھوٹے سے گڑھے سے پانی نکالا اور پانی کا پیالہ میری طرف بڑھایا۔ رات کا وقت تھا، میں نے پیالے کی طرف دیکھے بنا ہی پیالہ ہونٹوں سے لگایا اور سارا پانی پی گیا۔ لیکن پانی پینے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس پانی میں بہت ہی مٹھاس تھی، جس کا ذائقہ کئی دن تک میرے منہ میں رہا۔ خیر پانی پینے کے بعد میں تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا اور رمشا سے بولا آؤ بیٹا تمہیں گھر لے جاتا ہوں، تمہارے والدین سے جو شکایات ہوں گی مل کر بیٹھ کر حل کر لیں گے۔ رمشا نے بڑے دردناک انداز میں کہا اب تو بہت دیر ہو گئی ہے چچا، آپ جائیں، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ خیر مجھے گھر کی دیر ہو رہی تھی، سو میں رمشا کو خدا حافظ کہتا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد میں گھر پہنچا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ میری بیوی دروازے پر مجھے اچانک دیکھ کر حیران تھی اور ساتھ ساتھ کافی خوش بھی تھی۔ باقی سارے بچے سو رہے تھے۔ میری بیوی مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور میرے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ کھانا میں رستے میں ہی کھا چکا تھا۔ باتوں باتوں میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ نوازین بھائی آج کل کہاں ہوتے ہیں؟ میری بیوی اچانک نوازین کے ذکر پر حیران ہوتے ہوئے بولی وہ دوسرے محلے چلے گئے تھے، پھر کوئی خاص رابطہ نہیں ہوا، میں بس 1-2 بار ان کے گھر گئی تھی، اور پتہ ہے ان کا ایک بیٹا وابڈا میں نوکری بھی لگ گیا ہے۔ اچھا بہت خوب، اور ان کی دونوں بیٹیاں کیسی ہیں؟ باتوں باتوں میں نے بیوی سے یہ بات جاننے کی کوشش کی، جس پر میری بیوی نے جواب دیا بڑی بیٹی سعیدہ کی تو شادی ہو گئی اور چھوٹی بیچاری۔ یہ کہہ کر میری بیوی خاموش ہو گئی۔ میں نے کچھ تجسس سے اپنی بیوی کو دیکھا اور پوچھا کیا ہوا چھوٹی بیٹی کو؟ تو میری بیوی نے بتایا کہ چھوٹی بیٹی رمشا نے 2 مہینے پہلے خودکشی کر لی تھی۔ میں نے چونک کر اپنی بیوی کو دیکھا اور بے یقینی سے پوچھا یہ کیا بول رہی ہو؟ رمشا نے کب خودکشی کی؟ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہوگی، ان کی کسی دوسری بیٹی نے خودکشی کی ہوگی۔ رمشا کی خودکشی کی بات تو میں کبھی مان ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ رمشا کو تو میں نے خود تھوڑی دیر پہلے قبرستان میں دیکھا تھا۔ پر میری بیوی بولی مجھے غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے جی، میں خود رمشا بیچاری کے جنازے پر نواز دین کے گھر گئی تھی۔ یہ کہہ کر میری بیوی کمرے سے باہر نکل گئی اور میں صدمے میں تھا کہ رمشا مر چکی ہے تو وہ کون تھی جسے میں نے قبرستان میں دیکھا تھا، اور وہ پانی جو مجھے رمشا نے پلایا تھا وہ کیا تھا جس کا ذائقہ میں آج تک نہیں بھول پایا، اور اس کا وہ کہا ہوا جملہ آج تک میرے دل پہ نقش ہے کہ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں آج تک یہ نہ جان سکا کہ اگر رمشا مر چکی تھی تو میں نے قبرستان میں کس کو دیکھا تھا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو چلیں اب اگلے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک ڈائجسٹ سے لیا گیا ہے، جس میں لکھنے والی خاتون نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ تو چلیں انہی خاتون کی زبانی اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا نام ماہین ہے، میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ میرا گاؤں ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے کچھ دور ایک دریا بہتا ہے۔ اس دریا کا نام دریائے چناب ہے۔ اس دریا کے دونوں طرف گھنا جنگل واقع ہے۔ میرے گاؤں میں چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے۔
सरसब्ज खेत और उनमें लगे फूल, छोटे बड़े दरख्त। मुख्तसर ये कि मेरा गांव बहुत ही खूबसूरत है। मेरे गांव के लोग बहुत ही सादा मिजाज के हैं। मेरे गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं और गांव की अक्सर औरतें अपने घर का कामकाज करके बाहर खेतों में जाकर अपने मर्दों का हाथ बटाती हैं। मेरे गांव की एक औरत जिसका नाम नगीन है, मैं उन्हें नगीन आंटी कहती हूँ। 2-4 बार मेरी उनसे मुलाकात हुई है। नगीन आंटी बहुत ही अच्छी औरत है, खुश इखलाक, सादा मजाज औरत। अपनी इन तमाम खूबियों के साथ साथ वो बहुत खूबसूरत भी हैं। नगीन आंटी की उम्र कोई 28-29 साल होगी। नगीन आंटी गांव की उन औरतों में से एक औरत है जो अपने मर्दों का हाथ बटाने खेतों में जाती हैं। रोज के मामूल के मुताबिक नगीन आंटी अपने घर का कामकाज करने के बाद खेतों में गई। ये जुलाई का महीना था, गर्मी बहुत ज्यादा थी। नगीन आंटी का गुजर जिस रास्ते से होता था, इस रास्ते पर एक आम का दरख्त आता है। इस दरख्त के बिल्कुल नीचे एक कुआं है। इस कुएं के बारे में गांव में एक बात बहुत मशहूर है, और वो बात ये थी कि पाकिस्तान बनने से पहले यहां जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो एक दिन अंग्रेज फौजियों का भूला भटका एक फौजी दस्ता यहां आ गया था, जिन्होंने खेतों में काम करती कुछ औरतों को मार डाला और उनको इस कुएं में फेंक दिया। बस उस दिन से आज तक लोग यही कहते हैं कि उन औरतों की बदरूहें आज भी भटक रही हैं। गांव के अक्सर लोग ये कहते थे कि इन औरतों की रूहें रात के 12 बजे और दिन के 12 बजे इस कुएं के आसपास चलती हुई दिखाई देती हैं। लोगों का ये भी कहना था कि उन्होंने ये औरतें अपनी आंखों से देखी हैं। ये औरतें ज्यादातर सफेद रंग के लिबास में मबलूस होती हैं। ऐसे ही एक मर्तबा गांव का एक आदमी सुबह सुबह फजर से भी पहले अपनी चावलों की फसल को पानी देने जा रहा था। वो साइकिल पर सवार जा रहा था। चलते चलते उसको लगा कि उसकी साइकिल कोई पीछे से हिला रहा है। वो घबरा कर रुक जाता है और अपनी साइकिल के दोनों टायर्स देखता है कि कहीं पंचर तो नहीं हो गए, पर दोनों टायर्स ठीक थे। वो फिर साइकिल चलाने लग जाता है, पर कुछ ही सेकंड्स में वो साइकिल समेत ऐसे टकरा कर गिर जाता है जैसे उसके सामने कोई ना नजर आने वाली दीवार हो, जिससे उसको बहुत चोटें आती हैं और वो वहां से ही वापस गांव भाग आता है। इस तरह के और भी बहुत से किस्से वहां हो चुके थे, जिनमें ज्यादातर मामलात मगरिब के बाद और फजर से पहले तक के थे। वापस आते हैं नगीन आंटी की तरफ। एक दिन दोपहर के 1 बजे नगीन आंटी घर के काम से फारिग होकर घर के बाहर खेतों में जा रही थी, तो नगीन आंटी को अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। इस वक्त नगीन आंटी इसी कुएं के पास से गुजर रही थी, लेकिन नगीन आंटी को इन बातों का जरा भी इल्म न था। नगीन आंटी को जैसे ही आवाज आई, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन नगीन आंटी को पीछे कोई भी नजर नहीं आया। आंटी ने अपना वहम समझा और फिर से चल पड़ी। कुछ ही कदम चली थी, इन्हें फिर से किसी के चलने की आवाज आई, और इस तरह उन्होंने कई मर्तबा पीछे मुड़कर देखा, पर कोई भी नजर न आया। और ऐसे ही नगीन आंटी खेतों में पहुंच गई और अपना काम करने लगी। जो भी काम करती थी वो खराब हो जाता था। उन्होंने बताया कि उन्होंने घास काटा, एक जगह इकट्ठा करके रखा। कुछ देर बाद देखा तो सारा घास बिखरा हुआ था। इस तरह उस दिन नगीन आंटी ने जिस जिस काम में हाथ डाला वो सारा ही खराब होता गया। शाम का वक्त होने वाला था। नगीन आंटी मगरिब से पहले घर आ जाती थी। जब घर जाने लगी तो उन्हें फिर पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पर अब भी पीछे कोई ना था। वो तेज तेज चलना शुरू हो गई। इतने में उनको पीछे से किसी ने उनका नाम लेके पुकारा। आंटी नगीन अब बहुत परेशान हो गई। अब उन्होंने बकायदा दौड़ना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह करके घर पहुंच गई। जब वो घर पहुंची तो बहुत घबराई हुई थी और उनका सांस बुरी तरह फूल रहा था। उनकी जेठानी ने जब उनको इतना घबराया हुआ देखा तो पूछा कि क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो?
آنٹی نگین ٹھیک طرح سے بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ ان کی جٹھانی نے ان کو پانی دیا۔ پانی پینے کے کچھ دیر بعد نگین آنٹی نے ساری بات اپنی جٹھانی کو بتا دی۔ ساری بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ عشاء کا وقت ہو گیا تھا۔ آنٹی کی طبیعت اور بھی خراب ہوتی جا رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے بخار اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ نگین آنٹی کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ جسم بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا۔ اگر ان سے کوئی بات کرتا تو وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اتنا زیادہ بخار نگین آنٹی کو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں میں صرف ایک ہی ڈاکٹر تھا۔ اسی ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے چیک اپ کر کے اپنے پاس سے ہی ان کو میڈیسنز دے دی، پر میڈیسن کھانے کی کافی دیر بعد بھی کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ بخار اور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان کو ہوا تو ہوا کیا۔ سب بہت پریشان تھے۔ گھر کے سب فرد ایک ہی کمرے میں اکٹھے تھے۔ آنٹی نگین کی جٹھانی کو وہ بات یاد آئی جو انہوں نے آتے ہی انہیں بتائی تھی۔ انہوں نے یہ بات نگین آنٹی کی ساس کو بتا دی، جس کو سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی کہ یہ کوئی ہوائی چکر لگتا ہے، کسی مولوی کو بلواؤ۔ جٹھانی کو بھی سمجھ میں تھوڑی تھوڑی بات آنے لگی تو ساس کے کہنے پر ایک مولوی کو بلایا گیا۔ جب مولوی صاحب آئے تو انہیں ساری بات بتائی۔ مولوی صاحب نے کچھ آیت پڑھ کر آنٹی نگین پر پھونکی، لیکن اس عمل سے ان کی اور بھی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ اب وہ مولوی صاحب پر غصہ ہو رہی تھی۔ نگین آنٹی کی آنکھیں اور لہجے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ نگین آنٹی نہیں ہے، کیونکہ اس ٹائم نگین آنٹی مردانہ آواز میں مولوی صاحب کو گالیاں بک رہی تھی۔ مولوی صاحب نے سب گھر والوں کو کمرے سے باہر جانے کو کہا۔ سب کے باہر جانے پر مولوی صاحب نے آیت پڑھنی شروع کر دی۔ آنٹی نگین اب پہلے سے بھی زیادہ غصہ کر رہی تھی۔ آنٹی نگین مولوی صاحب کی طرف بڑھی اور مولوی صاحب کو مارنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی نگین آنٹی مولوی صاحب کے قریب آئی، مولوی صاحب سائڈ پہ ہو گئے۔ اس طرح وہ بچ گئے اور پیچھے سے نگین آنٹی کو ان کے بالوں سے پکڑ لیا۔ مولوی صاحب مسلسل آیت پڑھ رہے تھے۔ اب نگین آنٹی مولوی صاحب سے معافی مانگ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ وہ روح بولی جو آنٹی نگین کے اندر تھی، میں ایک روح ہوں۔ آم کے درخت کے پاس جو کنواں ہے میں اس میں رہتی ہوں۔ یہ عورت وہاں سے روز گزرتی تھی اور میں اسے دیکھتی تھی۔ مولوی صاحب نے اس سے پوچھا، تم نے اسے تنگ کیوں کیا؟ وہ روح بولی، اس نے بہت ہی عمدہ قسم کی خوشبو لگائی ہوئی تھی اور بہت ہی اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے اس کا پیچھا اس کی لگائی ہوئی خوشبو کی وجہ سے کیا تھا۔ مولوی صاحب مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ کبھی کسی کے پیچھے نہیں جاؤں گی اور نہ ہی کسی کو تنگ کروں گی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ قسم اٹھاؤ کہ تم کبھی کسی کو تنگ نہیں کرو گی اور نہ ہی کسی کا پیچھا کرو گی اور نگین کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ روح نے قسم اٹھائی اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس دن کے بعد نگین آنٹی نے خوشبو لگانی چھوڑ دی اور اس کے بعد پھر کبھی ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا۔ دوستوں، اب یہ میں تیسرا اور سب سے بھیانک واقعہ آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں، جو کسی اور نے نہیں، میرے خود کے دوست نے مجھے سنایا تھا۔ اور یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو چند پیسوں کے خاطر کسی کا جانی اور مالی نقصان کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو صرف دلی تسکین کے لیے دوسرے لوگوں پر جادو اور گندے عملیات کرتے ہیں۔ ان کو وقتی تو سکون مل جاتا ہے، پر بعد میں نہ وہ سکون سے جی پاتے ہیں اور ان کی موت بھی بہت ہی بھیانک ہوتی ہے۔ تو چلیں اب واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو غور سے سنیے گا۔ یہ واقعہ میرے ایک دوست کے ریلیٹیوز میں ہوا تھا، جس میں میاں بیوی اور 2 بیٹے تھے۔ دونوں بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک بیٹا تو والدین کے ساتھ ہی رہتا تھا، جبکہ دوسرا چھوٹا والا بیٹا شادی کے کچھ ٹائم کے بعد ہی اپنی بیوی سمیت الگ ہو گیا تھا۔ ان کے والد روحانی علاج کرتے تھے اور اپنے روحانی علم کے ذریعے
لوگوں کے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، پر ان کے خود کے مالی حالات کچھ اچھے نہ تھے۔ پھر اچانک سے 2 سالوں کے اندر ان کے گھر کے حالات کافی بہتر ہو گئے، بہت پیسہ آنے لگا، ساتھ ساتھ ایک بڑا سا بنگلہ بھی خرید لیا گیا اور 2 گاڑیاں بھی آ گئیں۔ معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ ان کے والد روحانی علاج کے ساتھ ساتھ اب کالے جادو اور سفلی عمل بھی کرنے لگ گئے تھے، اور اب کافی لوگوں کا ان کے پاس آنا جانا ہوتا تھا جو ان سے اپنے غلط کام کالے جادو کی مدد سے کرواتے تھے، اور کالے عمل کر کر کے ان پر پیسوں کی تو جیسے بارش ہونے لگ گئی تھی۔ پر کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ ہر عروج پر زوال واجب ہے۔ 3 سال کے بعد ان کا بھی زوال شروع ہو گیا اور اللہ کی لاٹھی ان پر اٹھ گئی۔ ہوا یہ کہ اس کالے عمل کرنے والے شخص کی بیوی کو اچانک سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، جس پر ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑا۔ کافی علاج ہوا پر مسئلہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ بستر پر لگ گئیں۔ پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے شہر کے سب سے بڑے دل کے ہاسپٹل میں علاج کروایا گیا۔ کافی دنوں کے علاج کے بعد ان کی طبیعت میں کچھ بہتری ہوئی تو ان کو گھر لے آئے۔ بظاہر تو ان کی بیوی بالکل ٹھیک تھی، پر اچانک سے ان کو کوئی دورہ پڑتا اور وہ اپنی ہی کھال دانتوں سے نوچنا اور کھانا شروع ہو جاتی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ کمزوری اتنی کہ اٹھ کے بیٹھا نہ جائے اور نہ ہی کچھ کھایا پیا جائے۔ مجبوراً ان کو پھر سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا اور دوبارہ سے ان کا کافی پیسہ خرچ ہونے لگا۔ کچھ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بتاتے ہیں کہ اس عورت کو جہاں ڈرپ لگتی وہ اس ڈرپ کو نکال کر وہاں پر منہ لگا کر اپنا ہی خون پینے لگ جاتی، اور ویسے تو ہر ٹائم نرس ہاسپٹل کے روم میں ہی ہوتی تھی، پر اتفاق سے وہ کسی کام سے اگر باہر جاتی اور پیچھے سے وہ عورت جب اس روم میں اکیلی ہوتی تو وہ ہمیشہ اپنے بستر کے بجائے زمین پر گری ہوئی ملتی، حالانکہ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ بستر سے اٹھ پاتی۔ خیر، ان کی حالت مزید خراب سے خراب تر ہوتی گئی اور کچھ ہی دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پر یہ معاملہ یہی نہ تھما۔ والدہ کے مرنے کے کچھ دنوں کے بعد اس شخص کا بڑا بیٹا جو اس کے ساتھ ہی رہتا تھا اور اپنے والد کے ساتھ ان گندے عملیات میں بھی ہاتھ بٹاتا تھا، اس کے جگر کا مسئلہ ہو گیا۔ اس کے علاج پر بھی خوب پیسہ لگا پر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا آپ اس کو گھر لے جا سکتے ہیں، اور کہا کہ ان کا بچنا مشکل ہے، زیادہ سے زیادہ 15 دن یا 1 مہینہ۔ وہ روتے دھوتے اس کو گھر لے آئے۔ اب اس سے نہ کھایا جاتا نہ پیا جاتا۔ چند دنوں میں وہ بھی اپنی ماں کی طرح سوکھ کر کانٹا بن گیا۔ اس کی تو زبان جیسے تالو سے چپک گئی، کچھ نہیں بول پاتا تھا، صرف آنکھوں کے اشارے سے گھر والوں کا دھیان گھر کے اس کونے کی طرف کرواتا جہاں ان کے والد کا سفلی عملیات والا کمرہ تھا۔ اس کی تکلیف کی کمی کے لیے اس کی بیوی نے قرآن پاک کی تلاوت کی، پر اس سے اس کی تکلیف مزید بڑھ گئی اور وہ گھٹی گھٹی چیخیں مارنے لگا۔ اور 11 دن کے بعد اس کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا۔ 4 مہینوں میں یہ دوسری میت تھی جو اس کے گھر سے اٹھی۔ اس کے بیٹے کی بیوی بھی اس کے انتقال کے بعد اپنے بچے کو لے کے اپنی ماں کے چلی گئی۔ اب وہ شخص بالکل اکیلا رہ گیا تھا، اور بڑے بیٹے کے انتقال کے کچھ ہفتوں کے بعد ایک دن وہ گھر کی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اچانک سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گیا، جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی اور گردن ٹوٹ گئی۔ 2 سال اس کا علاج چلا اور اس کے علاج میں بچا کھچا پیسہ بھی لگ گیا، یہاں تک کہ وہ بڑا گھر بھی بک گیا اور وہ واپس اپنی پرانی حالت میں آ گیا۔ کسی کو بھی اس کے بچنے کی امید نہیں تھی، پر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا اور وہ شخص زندہ بچ گیا۔ پر اب وہ نہ بول پاتا ہے نہ ہی چل پھر پاتا ہے، اور ایک نالی سے اس کو خوراک دی جاتی ہے۔ اس کا چھوٹا بیٹا جو اس سے الگ ہوا تھا وہ اس کو اپنے گھر لے آیا، اور اب وہی اس کی تیمارداری کرتا ہے۔
اس کی عمر اس وقت 80 سال سے بھی اوپر ہے اور وہ پچھلے 24 سالوں سے اسی حالت میں ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ چھوٹا بیٹا اس لیے ہی الگ ہوا تھا کیونکہ وہ ان سب کا حصے دار نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے والد اور بھائی کو بھی کافی منع کیا، پر وہ دولت کی بھوک میں اندھے ہو چکے تھے۔ وہ نہ مانے تو مجبوراً وہ خود الگ ہو گیا اور اللہ پاک نے اس کو خوب نوازا، ایک اچھی نوکری، اور اس کے کچھ سالوں کے بعد اس نے اپنے بڑے بیٹے کو فرنیچر کا ایک بڑا سا شو روم بھی کھول دیا۔ بیٹی کو بھی ڈاکٹر بنا دیا، جبکہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا ملک سے باہر پڑھنے گیا ہوا ہے اور اب وہ اپنے والد سے کئی گنا زیادہ اور حلال رزق کما رہا تھا۔ اس کا والد روز اپنے مرنے کی دعائیں مانگتا ہے، پر شاید ابھی اس کی اس دنیا میں سزا پوری نہیں ہوئی۔ دوستوں، برے کاموں کا برا ہی انجام ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے رستے کا پھول نہیں بن سکتے تو کانٹا بھی نہ بنے۔ پتہ نہیں اللہ پاک کو کب کون سی بات بری لگ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی معافرت فرمائے اور ہر قسم کی بیماری اور آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو دوستوں، کیسے لگے آج کے یہ کچھ واقعات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو پسند آئے ہوں تو میری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور ساتھ ساتھ مجھے اجازت دے۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے، ایک نئے واقعے کے ساتھ، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔